السلام علیکم پیارے بچوں، میں آئی سی بی کے جونیئر سیکشن سے ثنائے ذرا آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آئی سی بی کے اس آفیشیل چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو فائدہ دینے کے لیے پڑھانے کے لیے آئی سی بی نے شروع کیا ہے۔ عزیز طلبہ، میں آج آپ کو اسلامیات کا لیکچر نمبر 2 اور آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 1 جو کہ باب دوم ایمانیات اور عبادات کے حصہ الف ایمانیات میں سے ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے توحید کا تعارف، جو کہ آپ کی اسلامیات کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ آپ اپنی کتابیں کھول لیں تاکہ ہم سبق پڑھیں۔ توحید کا تعارف۔ اس سبق میں آپ توحید کے معنی اور مفہوم سمجھ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی پہچان کر سکیں گے۔ آئیں اب ہم اپنا سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے مراد گرا لگانا ہے، یعنی دل سے کسی بات کو مان لینا۔ توحید اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید کا مفہوم ایک جاننا اور ایک ماننا ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے۔ اب کیا عقیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ گرا لگانا۔ گرا مطلب نوٹ لگانا کسی چیز میں، آپ باندھ دینا، یعنی دل سے اس بات کا اقرار کر لینا، کسی چیز کا اقرار کر لینا، کسی چیز کو مان لینا۔ تو توحید اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ پہلا، اور جو کہ بنیادی بھی ہے۔ تو توحید کا مفہوم کیا ہے؟ ایک جاننا، ایک ماننا۔ عقیدہ کا مفہوم کیا تھا؟ گرا لگانا، اور توحید کا مفہوم تھا ایک جاننا اور ایک ماننا۔ تو عقیدہ توحید پورے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں بچوں کہ اسلام سے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کفار بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور صرف ایک بت کی نہیں، انہوں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ بت بے جان تھے۔ تو جب اسلام آیا اس میں کیا آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کو اسلام کی طرف لانے کے لیے عقیدہ توحید سب سے پہلے بتایا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جس جو ایک ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ صرف یہ بات مانی جائے اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور عبادت کسی اور کی کریں۔ عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور اس کو ایک ماننا بھی ہے۔ اب کسی جو بھی انسان مسلمان ہوتا ہے وہ کس طرح مسلمان ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھ کے۔ جب ہم نے یہ سوچا کسی نے کہ وہ مسلمان ہو تو سب سے پہلے وہ کلمہ طیبہ پڑھے گا، اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا کلمہ ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ پہلا کلمہ۔ کلمہ طیبہ کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور دوسرے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا پتہ چلا ہے کلمہ طیبہ کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ، پہلے حصے میں کیا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرے حصے میں ہم کس بات کا اقرار کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہ کلمہ طیبہ کے دونوں حصوں کو جب ہم ملائیں تو کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار ہے اس میں،
اور دوسرے حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ کلمہ طیبہ کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص، کوئی بھی جو مسلمان نہ ہو، وہ جب یہ پڑھے گا تو وہ مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کس طرح داخل ہوتا ہے کہ ہم اس میں دو اقرار کریں کہ ہم دل سے یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم نے یہ مانا، پہلا یہ مان لیا، اس کے بعد ہم جب دوسرے حصے پہ آتے ہیں تو کیا ہے، ہم نے یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ بھی آخری رسول ہیں۔ یہ جب دو چیزیں ہم مان لیں گے تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو توحید کا پیغام سنایا۔ اب اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور اسلام سے پہلے اللہ نے انبیاء بھیجے، بہت سارے انبیاء بھیجے، حضرت آدم سے لے کے کتنے انبیاء ہیں، 1,24,000 ٹوٹل جو آئے، وہ 1,24,000 انبیاء اتارے ہیں، لوگوں پہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ کس لیے بھیجے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، تاکہ لوگوں کا کوئی بھی زمانہ اس دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ بغیر ہدایت کے رہے ہوں۔ تو اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے انسان کہ ہمارے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے توحید کا پیغام نہیں دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، اور آخری نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پہلے کون تھے؟ حضرت آدم۔ اور ہر نبی رسول نے اپنی اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا ہے، سب نے دیا ہے توحید کا، سب نے یہ بتایا ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کو عبادت کا لائق سمجھو۔ کیونکہ ہم بہت سے، ہر قوم کوئی آگ کی پوجا کرتی تھی، کوئی بتوں کی پوجا کرتی تھی، کوئی کسی چیز کی کر رہی تھی، تو ہر نبی نے آ کے پہلے اسلام، ہر نبی نے آ کے ہر قوم کو توحید کا پیغام سنایا۔ انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کی تعلیم دی ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح سے کہ ہر نبی نے توحید کا پیغام دیا ہے اور لوگوں کو تعلیم یہی دی کہ اللہ ایک ہے، آپ دل سے مانیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جب ہم دل سے یہ چیز مان لیتے ہیں نا، تب ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم جب اسلام آیا تو اس میں ہم نے یہ بھی مانا کہ آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے بھی لوگوں کو یہی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کی تعلیم دی ہے۔ اور جب کوئی بھی نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے تھے، اسے تکلیفیں دیتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، فرشتے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی کر رہا ہے، کوئی بتوں ہی کر رہا ہے، تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کس چیز کی ہمیں توحید، کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آ رہا ان کے خیال میں، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے ان کو یہ ماننا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ جو وہ چیز دیکھ رہے تھے، آگ نظر آ رہی تھی، بت جو ان کے خود بنائے ہوئے تھے وہ نظر آ رہے تھے، اس لیے نہیں مانتے تھے وہ لوگ کوئی بھی قوم، اور پھر وہ تکلیفیں دیتی تھی۔ اسی طرح ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار نے بہت تکلیفیں دی ہیں جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا۔ ہر نبی کو تکلیف دی گئی ہے جب اس نے توحید کا پیغام دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہمیں جو توحید کا پیغام جس صورت سے ملتا ہے وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس میں کیا بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ تو اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے قرآن کی اس صورت سے کہ اس صورت میں توحید کو بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔
نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اس کے برابر کی ہے۔ تو یہ ہمیں توحید کے پیغام دے، توحید ایک ہونے کو بتاتا ہے کہ اللہ بس ایک ہے، اللہ ہی ہے۔ یہ زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا اور سمندر وغیرہ سبھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اس کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور تمام دوسری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اللہ نے پیدا نہیں کی ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا، اس میں انسانوں کو اللہ نے بنایا، اس میں جاندار بے جان جو چیز ہے وہ اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں تمام نعمتیں دی ہیں۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، سونگھنے اور سانس لینے کے لیے ناک دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ اب ایک انسان کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں، کہ بولنے کے لیے زبان دی ہے، سونگھنے اور سانس لینے کے لیے ناک دی ہے، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے ہمیں پاؤں دیے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ اگر انسان کو ہی دیکھا جائے تو اس کو اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے کہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ چیزیں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں اور کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، مطلب ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس کا ہم پہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، ہمارے ہر کام کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تو موجود ہے نہیں، لیکن وہ ہمارے کاموں کو نہیں دیکھ رہا۔ ہم جو کام عمل کریں گے اچھا یا برا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سنتا بھی ہے، اور وہی ہے جو تمام دعاؤں کو سنتا ہے اور تمام مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ جب انسان کسی مشکل میں ہو تو اللہ ہی اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی مشکل آسان نہیں، کیونکہ وہ تو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کوئی دعا کریں اور اگر وہ کن کہہ دے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائی کہ اس نے کہا کن، اور یہ پوری کائنات بن گئی۔ اب کائنات اس دنیا میں نہیں، ہم دنیا سے اپنی زمین سے باہر دیکھیں تو ایک پورا کائنات بنی ہوئی ہے۔ آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، اتنے ستارے ہیں، چاند ہے۔ اس زمین سے آگے بھی جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے وہ صرف ایک کن کہا اللہ نے، وہ بن گیا۔ اسی طرح اللہ جب ہماری مشکلات ہوتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کن کہتا ہے، وہ حل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت سکتا ہے ہر چیز کو کر دے گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مان لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے کاموں کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کا اپنا خالق مان لیا، اپنا مالک مان لیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کے سامنے جواب دیں گے، ہم اس کو جواب دیں گے۔ جب اگر کوئی ہم اچھا کام کریں گے تو وہ خوش ہوگا، اور ہم برا کام کریں گے تو اس کے آگے ہم جواب دیں گے، ہم سے ناراض ہوگا۔ عقیدہ توحید ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ تو عقیدہ توحید ہمیں ہر حال میں، کسی بھی حال میں نہیں یہ چیز کرتا کہ ہم کہیں کہ آج کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور کل کہہ رہے ہیں نہیں اللہ تو ایک نہیں ہے۔ جب ہم نے اس چیز کو مان لیا تو پھر ہم نے یہ دل سے ساری زندگی مرتے دم تک ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے برے کاموں سے بچیں اور نیک کاموں میں حصہ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور ہم نے عقیدہ توحید پر ایمان لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے برے کاموں سے بچنا ہے اور نیک کاموں میں حصہ لینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کچھ ہم ایسا کر جائیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم برے کام کرتے رہے اور نیک کام نہ کریں، جس کے بعد ہم سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے ناراض ہو جائے۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، جس کے پہلا سوال ہے کہ متجز ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟
اس کا جواب ہے عقیدہ توحید سے مراد ہے اللہ کو ایک ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ اب اس کا دوسرا سوال ہے کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیں۔ صرف ترجمہ لکھنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا تیسرا سوال ہے سورۃ اخلاص میں اللہ کے ایک ہونے کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے؟ صرف ترجمہ لکھیں۔ اب سورہ اخلاص کا ترجمہ ہمیں لکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے 3 سوال تھے جن کے جوابات آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ آپ اپنی کاپیز پہ لکھیں، یاد کریں انہیں اچھی طرح۔ اب ہے نیچے دیے گئے فقرات مکمل کریں۔ ہماری جو اگلا سوال آتا ہے وہ فقرات مکمل کرنے کا ہے۔ اس کا پہلا ہے عقیدہ سے مراد ڈیش ہے، کیا ہے؟ گرہ لگانا ہے، عقیدہ سے مراد گرہ لگانا ہے۔ دوسرا ہے توحید کا مفہوم ایک جاننا اور ایک ماننا ہے۔ تیسرا فقرہ ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا ہے۔ یہ اس سوال کے 3 وہ ہیں، ہمیں فقرات مکمل کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے عطا فرمائی الف آنکھ، بے زبان، جیم ناک۔ اس کا صحیح جواب ہے، ہم نے جو درست انتخاب کیا وہ کیا ہے؟ بے زبان۔ دوسرا ہے توحید اسلام کا عقیدہ ہے الف پہلا، بے دوسرا، جیم تیسرا ہے۔ اس کا کیا جواب؟ صحیح جواب ہے الف پہلا۔ کلمہ طیبہ کے حصے ہیں الف 2، بے 3، جیم 4۔ کتنے حصے ہیں اس کے؟ الف، اس کا صحیح جواب ہے اس کا کیا ہے؟ 2۔ یہ بھی کام آپ نے اپنی بکس پہ بھی کرنا ہے بچوں، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کاپیز پہ بھی کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے درست بیانات کے سامنے ٹک، جبکہ غلط بیان کے سامنے کراس یعنی غلط کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے جواب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات کو سنتا اور ہماری ہر بات کو دیکھتا اور جانتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ 3 ہو گئے۔ اب ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف میں کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ، کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ، اللہ تعالیٰ ہماری تمام۔ اب کالم بے کی طرف آتے ہیں، مشکلیں آسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا۔ کالم الف کا پہلا ہے کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ، جو کہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس سے ہم ملائیں گے۔ کالم الف کو کالم بے کے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے ملائیں گے۔ یہ کالم الف کا ہے کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ، اس کو ملائیں گے۔ کون سا دوسرا حصہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا۔ اب تیسرا ہے کالم الف میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام، کالم بے میں ہے مشکلیں آسان کرتا ہے، اسے ملائیں گے۔ یہ آپ کو کالم الف اور کالم بے کو ملانے کا سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے کس طرح یہ حل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی بکس پہ بھی اسے حل کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا سبق توحید کا تعارف کمپلیٹ ہوا اور اس کے سوال جواب بھی سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ کو مشقی سوالات میں نے بتا دیے سارے سوال ہو گئے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔